اب وہ پہلے سا روپ تو نہ رہا، عمر اور وقت کی گرد نے اصل تصویر کو دھندلا دیا ہے، مگر آج بھی آئینے کے سامنے ٹھہر کے اپنا جائزہ لیتی ہوں تو نکھری نکھری صورت دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے لاکھوں میں ایک بنایا اور اس حسین چہرے کو دشمنوں کے ہاتھوں سے جلنے سے بچا لیا۔ یہ بہت دور کی بات نہیں، 10 برس پہلے کا قصہ ہے۔ ان دنوں مجھ پر بھی کلیوں کا سروپ تھا۔ شہابی رنگت اور نرگسی آنکھوں میں پڑے گلابی ڈورے دیکھنے والوں کو دیوانہ کیے دیتے تھے، لیکن مجھے اپنے حسن کے سحر انگیزی کا قطعی احساس نہیں تھا۔ میں اپنی خوبصورتی کے جادو سے ناواقف تھی اور اس ناواقفیت میں اماں کی گہری تربیت کا ہاتھ تھا۔ جب سارا زمانہ مجھے ہور شمائل گردانتا تب اماں مجھے بد شکل اور نکمی صورت کہہ کر دھتکار دیا کرتیں۔ انہوں نے بڑی دانائی سے کبھی محسوس نہ ہونے دیا کہ میں غیر معمولی طور پہ حسین ہوں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے حسن خوابیدہ سے آشنا ہو جاؤں اور خود بینی اور خود آرائی پہ مائل ہو جاؤں۔ خوبصورتی میں اماں بھی کسی سے کم نہ تھیں۔ اگر یہ کہوں کہ حسن بانٹتے وقت خدا تعالیٰ نے میرے گھر والوں کے ساتھ بے حد فیاضی سے کام لیا تو بے جانا ہوگا۔ مجھ سے بڑے چاروں بھائی بھی مردانہ وجاہت کا پیکر تھے۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی اور سبھی کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اماں بابا نگاہوں میں مجھ پر صدقے باری ہوتے تھے، مگر انہوں نے اپنی اس والہانہ چاہت کا بھی اس طرح اظہار نہیں کیا کہ میں خود سر ہو جاتی یا مجھے اپنے حسین شکل صورت پہ غرور ہوتا رہتا۔ پرائمری پاس کر کے سیکنڈری میں داخلہ لیا تو اسکول کی لڑکیوں نے میری صورت کو سراہا اور مجھے باور کرانا شروع کیا کہ میں حسن کی ملکہ ہوں۔ وہ مجھ پہ رشک کرتی تو ان کی ستائش بھری نظروں کا مفہوم سمجھ کر میرے انگ انگ خوشی سے ناچ اٹھتا۔ یہ عمر کا وہ حصہ تھا جب کسی کو چاہے اور چاہے جانے کی خواہش شدید ہو جاتی ہے۔ جو حسن ہو تو دولت کی جا ہوتی ہے، مگر مجھے تو خدا نے حسن و دولت سبھی کچھ دے رکھا تھا، خود کو خوش نصیب کیوں نہ سمجھتی۔ انہی دنوں ایک سہیلی کی شادی میں ریان سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ میری سہیلی کا چچا زاد بھائی تھا، بود و باش سے کھاتے پیتے گھرانے کا لگتا تھا۔ شادی کے ہنگاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ تانیہ میری بچپن کی ساتھی تھی، امی نے مجھ کو اس سے ملنے سے بھی نہ روکا تھا۔ میں اس کے گھر جایا کرتی تھی۔ اس کی شادی کے دنوں میں میرا اس کے وہاں آنا جانا بڑھ گیا تھا۔ وہاں ریان بھی ہوتا تھا، تبھی اس سے آئے دن ملاقات ہو جاتی۔ یہ رسمی ملاقاتیں چند دنوں میں ہی ایک نئے رنگ میں ڈل گئیں۔ شادی کا ہنگامہ سرد پڑ گیا، لیکن میری ریان سے ملاقاتیں جاری رہیں۔ وہ میری زندگی میں آنے والا پہلا ساتھی تھا۔ اس کی غربت نے مجھ کو نڈر بنا دیا۔ اب اکثر اسکول سے چھٹی کر کے اس کے ساتھ کسی پارک یا ریسٹورینٹ میں جا بیٹھتی، جب اس سے قبل میں ایسی جرت کا سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ امی سے پوچھے بغیر کسی دوست کے گھر جاتے ہوئے بھی ڈرتی تھی، مگر محبت کے نشے میں ڈوب کر انسان ہر قدغن کو پار کر جاتا ہے۔ ریان کی چاہ نے مجھے بھی اب ہر خوف سے بیگانہ کر دیا تھا۔ ریان کے بارے میں اتنا جانتی تھی کہ وہ کسی کمپنی میں مینیجر ہے، والدین پنجاب کے کسی قصبے میں رہتے ہیں اور ذمہ داری کرتے ہیں۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ریان نے بتایا تھا کہ اس کے والد اس حد تک پرانے خیالات کے مالک ہیں کہ انہوں نے ابھی ریل گاڑی کا بھی سفر نہیں کیا ہے۔ وہ ابھی تک گھڑ سواری کے دور میں جی رہے ہیں، کراچی جیسے شہر میں بھی آنے کا نہیں سوچتے۔ یوں بھی سفر ان کے لیے محال تھا۔ بڑھاپے اور بیماری نے ان کو سفر کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ جب ماں کو علم ہوا کہ میں ریان سے شادی کی خواہش مند ہوں تو انہوں نے طریقے سے اپنے طور پر اس رشتے کا تذکرہ میرے بھائیوں سے کیا۔ وہ قطعی راضی نہ ہوئے۔ میں اپنی 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، بھلا یہ لوگ کیوں میرا ہاتھ کسی غیر خاندان کے اکلوتے نوجوان کے ہاتھ میں دینا گوارا کر سکتے تھے۔ گھر والے اس کے ساتھ نہ تھے تو ہی بھائی ریان کو لاوارث کہہ کر پکار رہے تھے۔ کہتے تھے تنہا بیانے کو آنے والا لاوارث ہوتا ہے، ایسے کو بہن دے کر کیا ہم اپنی بہن کو بھی بے سہارا کر دیں؟ گھر والوں کے الفاظ میں برملا احتجاج کر سکتی تھی، لیکن مسلسل خاموشی اور گمسم رہنے سے سب سمجھ گئے کہ میں رشتے کے ٹھکرا دینے پر افسردہ ہوں۔ جب ریان کا رشتہ میرے بھائیوں نے رد کیا تو اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے ان سے رابطہ رکھا اور یوں ہمارے گھر کی دہلیز پر اتنی بار ماں کے قدموں میں حاضری دی کہ بالآخر میری ماں نے منت سماجت سے بابا جان سے منوا لیا۔ بظاہر اس رشتے میں کوئی خرابی نہ تھی، سوائے اس اعتراض کے کہ ریان کے باپ اس شادی میں شامل نہ ہو سکتے تھے۔ وہ اپنے طور ٹکانے سے باہر نکلتے ہی نہ تھے۔ بڑے شہروں کی لڑکیاں ان کی نظر میں آزاد خیال تھیں جو دیہات کی بہوئیں بننے کے قابل نہ تھیں۔ ماں بھائیوں کو بھی سمجھاتی کہ بیٹیوں کے اچھے رشتے آج کل ملنا مشکل امر ہے اور ریان میں کوئی خرابی نہیں۔
رشتہ چونکہ تم لوگوں کو گھر بیٹھے مل رہا ہے تبھی اس کی قدر نہیں کر رہے۔ غرض ماں کے سمجھانے پر گھر کے سبھی مرد راضی ہو گئے اور یوں 4 ماہ بعد میری آرزو دھوم دھام کے ساتھ پوری ہو گئی۔ شادی کے بعد چند دن بعد ریان نے مجھے شہر میں اپنے رشتہ دار کے گھر رکھا اور پھر گاؤں چلنے کی خواہش ظاہر کی۔ مجھ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، میں تو خود اپنے سسرال والوں سے ملنے کو بے قرار تھی۔ جستجو تھی کہ دیکھوں یہ کیسے لوگ ہیں، میں نے کبھی گاؤں کی زندگی دیکھی نہ تھی۔ سرسبز شاداب کھیت، گنگناتی ندیاں اور بلندیوں پر سے گرنے والے جھرنوں کا ترنم، دریا کی لہروں سے پھوٹتی موسیقی اور دیہات کے بارے میں ایسی ہی دل فریب حکایتیں اور پر لطف مناظر کتابوں میں پڑھے تھے یا فلموں میں یہ سب دیکھا تھا۔ جب جیون ساتھی نے خود اس اندیکھی جنت کو دکھانے کی پیشکش کی تو دل بلیوں اچھل گیا۔ شادی کے بعد پہلی بار سسرال جا رہی تھی، دل خوف زدہ بھی تھا کہ یہ لوگ شادی میں نہ آئے تھے، خدا جانے اب کیسا سواگت ہو اور کیسے پیش آئیں۔ سنا تھا کہ دیہاتی محبت والے اور سیدھے سادے ہوتے ہیں، مگر ایک اندیشہ تھا کہ وہ بہو کے روپ میں ایک شہری لڑکی کو قبول کریں گے یا نہیں۔ ان کو یہ دکھ تو ہوگا کہ اپنے ہاتھوں بیٹے کے سر پہ صحرا نہ سجا پائے تھے۔ اپنے اس خدشے کا ذکر ریان سے کیا تو وہ ہنس دیے۔ کہا، پاگل ہو گئی ہو، میرے بابا جان بے حد مہربان اور اچھے انسان ہیں اور یہ شادی میں نے ان سے اجازت لیے بغیر نہیں کی۔ وہ کراچی آنے سے معذور تھے، ضعیف اور بڑھاپے کے کارن ہماری شادی میں شرکت نہ کر سکے، مگر وہ ہم سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ وہ تم جیسی پڑھی لکھی جان جیسی بہو کو پا کر نہال ہو جائیں گی۔ غرض کتنی دیر تک وہ اپنے والد کی دلچسپ باتیں بتاتے رہے اور میں ان کی باتوں میں کھو گئی۔ اس ہفتہ وہ مجھ کو لے کر اپنے وبائی قصبے پہنچے۔ گاؤں کے دستور کے مطابق انہوں نے مجھے سر سے پیر تک خود کو ایک بڑی سی چادر میں ڈھانپنے کو کہا تھا اور میں نے ریان کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ ہم گاؤں پہنچے۔ یہ 500 کچے پکے مکانات پہ مشتمل ایک آبادی تھی جس کے اطراف میں کھیت ہی کھیت تھے۔ اس علاقے میں میرے سسر اور شوہر کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ راستے میں جو بھی ملا اس نے ادب سے جھک کر ریان کو سلام کیا اور نیاز مندی سے خیریت پوچھی۔ نیم پختہ سڑک پر کافی دور سفر کرنے کے بعد بلاخر کھیتوں کے درمیان سرخ پختہ اینٹوں سے بنے ایک بڑے سے مضبوط گھر کے سامنے ہمارا تانگا جا رکا۔ وسیع ڈیوڑی پار کر کے ابھی ہم اندر پہنچ بھی نہ پائے تھے کہ ہماری آمد کی خبر ہر طرف پھیل گئی۔ ادھر ادھر کے گھروں سے لوگ نکل پڑے۔ ریان بھائی آ گئے کا نعرہ ہر زبان پر تھا۔ ریان مجھ کو ساتھ لیے سیدھے اپنے بابا جان کے کمرے میں گئے۔ سفید پٹیوں سے بنائے رنگین پایوں والے پلنگ پر ملتانی چھاپے دار پلنگ پوش بچھا تھا اور اس پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے ایک تندرست و تنومند شخص بیٹھا تھا۔ قریب ہی پیتل کا چمکتا ہوا حقہ رکھا تھا جس کو وہ چلم بھی کہتے تھے۔ چلم کی دراز ان کے لبوں میں تھی، سفید لنگی کرتے میں ان کا دبدبہ ثابت تھا اور لباس کی نفاست میں اجالا پن ان کی تمکنت کو ظاہر کرنے کو کافی تھا۔ ریان نے ادب سے جھک کر ان کو سلام کیا اور پھر دھیمے لہجے میں نگاہیں جھکا کر میرا تعارف کرایا۔ یہ آپ کی بہو سمینہ ہے، سلام کہنے آئی ہے۔ انہوں نے روب بری ایک نگاہ مجھ پہ ڈالی اور میرے بارے میں ایک لفظ بھی ان کی زبان سے ادا نہ ہوا۔ صرف کہا تو اتنا، اچھا۔ میں سر جھکائے جان سیکٹ کھڑی رہی تو ریان گایا ہوئے، بابا کیا حکم ہے، اپنے کمرے میں لے جاؤں اسے؟ ذرا ٹھہر کر اور چبا چبا کے انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے۔ میرے آنسو پلکوں تک آ گئے کہ سسر نے پہلی بار دیکھ کر مجھے دعا بھی نہ دی تھی، شاید کہ ان کا یہی طریقہ تھا۔ ریان مجھے کمرے میں بٹھا کر چلے گئے۔ اس کے بعد اونچی آواز سے ان کی باتیں کرنے کا آہنگ مجھ کو سنائی دینے لگا۔ وہ اپنی مادری زبان میں گفتگو کر رہے تھے، جیسے دونوں میں کچھ تکرار ہو رہی ہو۔ مجھ کو صرف آواز سنائی دے رہی تھی مگر گفتگو کے معنی نہ سمجھ پا رہی تھی۔ میں کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس اثنا میں ان کی ملازمہ جنت مجھ کو شربت دینے آئی۔ میں نے پوچھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جھگڑا ہو رہا ہے کیا؟ نہیں بی بی، یہ ایسے ہی بولتے ہیں، بس ذرا اونچی آواز میں، آپ پریشان نہ ہوں، آرام کریں۔ ذرا دیر بعد ریان آ گئے۔ ان کا چہرہ سرخ اور تمتمایا ہوا تھا۔ میں نے بے قرار ہو کر سوال کیا، کیا ہوا؟ کیا کچھ برا بھلا کہا ہے آپ کے بابا جان نے؟ نہیں، وہ بولے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم میں یہی خرابی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ سہم جاتی ہو۔ اس روز کے بعد میری سسر صاحب سے کوئی بات نہ ہوئی۔ سامنا ہو جاتا تو میں نظریں نیچی رکھتی اور سلام کرتی، وہ ہوں کہہ کر آگے بڑھ جاتے۔ اس رویے سے صاف ظاہر تھا کہ خفگی تو تھی ان کو، مگر کبھی سخت لہجے میں مجھ سے بات نہ کی۔ یہاں آئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک روز ریان شہر گئے ہوئے تھے اور میں کمرے میں اکیلی تھی کہ کس نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے اٹھ کر در کھولا۔
یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک نوجوان اور اس کے والدہ سامنے کھڑے ہیں۔ خاتون میرے سسر کی بہن تھیں اور ساتھ ان کا 25 سال کا بیٹا ظفر تھا۔ یہ تعارف خاتون نے کرایا اور بولی، اچھا تو تم میری بیٹی کی جگہ لینے آئی ہو، جس پلنگ پر بیٹھی ہو جانتی ہو یہ کس کی سیج ہے؟ یہ میری بیٹی کی ہے۔ اس پر اس کے بیٹے ظفر نے کہا، مگر اماں ہم اس کو یہ تو نصیب نہ ہونے دیں گے۔ ماں بولی، چپ رہو، اس کا قصور نہیں، قصور ریان کا ہے، اس کا کیا لینا دینا؟ کیوں نہیں؟ اسی نے تو اس کو پھانسا ہے۔ اگر میری بہن کو کچھ ہو گیا تو میں دونوں کو نہیں بخشوں گا۔ نوجوان کے تیور خطرناک دیکھ کر اس کی ماں نے اسے بازو سے پکڑا اور کھینچ کر باہر لے گئی۔ یہ میری ریان کے قریبی رشتہ داروں سے پہلی ملاقات تھی۔ سسرال والوں سے ملنے کا شوق جھاگ کی طرح دل میں بیٹھ گیا۔ اسی شب 8 بجے دوبارہ دروازہ کھلا اور ظفر ہاتھ میں بوتل لیے بے دھڑک میرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کا چہرہ وحشت سے بھرا تھا۔ آتے ہی بولا، جانتی ہو میری بہن ریان کی 10 برس سے منقوہہ تھی، مگر اس نے زندگی کی خوشیوں کو روند کر تم سے شادی کر لی۔ وہ بھی 17 برس کی ہے، اور اس نے اس عمر میں خوشی کا منہ دیکھنے کی بجائے موت کو گلے لگا لیا۔ اس نے کالا پتھر پی لیا ہے اور اسپتال میں موت سے جنگ لڑ رہی ہے۔ میں حیرت سے ظفر کی بات سن رہی تھی۔ وہ طیش میں دیوانہ لگ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کی زبان سے کالا پتھر کا نام سنا تھا، نہیں جانتی تھی کہ دیہات میں لوگ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ بہرحال یہ اندازہ ہو گیا کہ مہر النساء جو ریان کی بچپن سے منقوہہ تھی، اس نے خودکشی کی خاطر یہ پتھر پیس کر پی لیا تھا۔ میں تو یہاں کے حالات سے صریحاً بے خبر تھی۔ کیا معلوم تھا کہ ریان کی منگیتر اس کی پھپھو کی بیٹی ہے، اور جب وہ 7 سال کی تھی اس کی منگنی ہوئی تھی اور 2 سال قبل اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ رخصتی باقی تھی کہ ریان نے مجھ سے شادی کر لی۔ اس وجہ سے اس لڑکی نے کالا پتھر پی لیا اور اسپتال میں آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اف میرے خدایا، میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب ظفر نے یہ بتایا۔ میں نے کہا، بھائی صاحب مجھے کچھ معلوم نہ تھا، ریان نے یہ سب نہیں بتایا، ورنہ میں بھی اس سے شادی نہ کرتی، مگر وہ جیسے میری آواز ہی نہیں سن رہا تھا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر کمرے کی چٹخری چڑھائی اور یوں میری جانب بڑھا جیسے کوئی شکاری شکار کی طرف بڑھتا ہے۔ میں پیچھے ہٹ گئی، دیوار سے جا لگی۔ مجھے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی پاس پڑی میز پہ رکھی چیزیں میں نے اٹھا کر اس کو مارنا شروع کر دی۔ پاؤڈر کا ڈبہ، شیشے کا گلدان، جو بھی تھا تانک کر مارا۔ گلدان اس کے ہاتھ میں پکڑی بوتل کو جا لگا اور بوتل میں بھرا سیال اچھل کر ظفر کے منہ اور آنکھوں میں گر گیا۔ اس کے چہرے، بازو، قمیض سب پر وہ سیال گر گیا۔ اتنے میں سسر صاحب دوڑے آئے اور دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ جنت دیکھ چکی تھی۔ ظفر تیزاب کی بوتل لیے کمرے میں گھسا۔ ملازمائیں بھی دوڑ آ گئیں۔ اتنے میں ریان بھی آ پہنچے اور ظفر کو قابو کیا۔ تیزاب جو مجھ پر انڈیلنے آیا تھا خود اسی میں نہا گیا تھا۔ وہ بری طرح جھلس گیا تھا، پھر تکلیف سے بے ہوش ہو گیا۔ اسے اسپتال لے گئے۔ حویلی میں شور و غل تھا۔ نوکر چاکر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ نہ جانے کس نے پولیس کو خبر کر دی تھی۔ ڈاکٹر کے ساتھ پولیس بھی آ گئی تھی، جس نے میرا بیان قلم بند کیا۔ اب یہاں رہنا میرے لیے خطرے سے خالی نہ تھا۔ بس میں نے خواہش کی کہ مجھے میرے میکے پہنچا دیا جائے۔ پولیس کی حفاظت میں ہی میں میکے آئی تھی۔ پولیس کو میں نے یہ بیان دیا کہ مجھ پر ظفر صاحب تیزاب پھینکنے آئے تھے، مگر تعاقب میں دوڑ بھاگ کے نتیجے میں یہ خود ہی مسحری سے ٹکرا کر گر پڑے۔ چونکہ انہوں نے بوتل کا ڈھکن کھول رکھا تھا، لہذا تیزاب انہی کے اوپر گر گیا۔ کیس چلا، نہ جانے کیا ہوا، کیسے چلا، کیسے ختم ہو گیا۔ ریان مجھے لینے آئے، میں نہ گئی۔ بھلا کیوں کر جاتی؟ میرے والد اور بھائی سینہ سپر ہو گئے کہ ایک بار خدا نے ہماری بہن کو بچا لیا ہے، بھیجا تو سسرال والے نے جانے اس کا کیا حشر کریں گے۔ میں خود بھی وہاں کے لوگوں اور سسرال کے ماحول سے ڈر گئی تھی۔ ریان کی منقوہہ بھی بچ گئی تھی، لہٰذا وہاں جانے کا مطلب سوتل کو قبول کرنا یا اس کے بھائیوں کے انتقام کا نشانہ بننا تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے ریان کی محبت کو دفن کیا اور والد صاحب کی رضا سے طلاق لے لی۔ اس کے بعد دوبارہ شادی نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں حسن بھی دولت ہے جس کو خدا دے، مگر میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ خوبصورتی بھی جان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ جیسے دولت کے پیچھے لٹیرے لگ جاتے ہیں،
ویسے ہی اچھی صورت کے پیچھے بھی میلی نگاہیں لٹیرے بن کر پڑتی ہیں۔ سوچئے خدا نخواستہ اس روز اگر ظفر اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا تو میرے حسن کا کیا حال ہوتا۔ آج بھی آئینہ دیکھتی ہوں تو یہی سوچتی ہوں، صد شکر کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا اور میری صورت بگڑنے سے بچ گئی۔